إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر في الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آخرہ خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس ساتھ میں حدیث شریف پیش کی. آج کا میری اس تقریر کا موضوع ہے سفر کے مہینے کی نحوست. سفر کا مہینہ یہ اسلامی دوسرا مہینہ ہے. پہلا مہینہ اسلامی سال کا محرم ہے، دوسرا سفر. جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ ہیں، سب تو نہیں ہیں، طرح طرح کے غلط عقیدے، غلط وسوسے ان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. سیدھا کہیں گے تو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، جبکہ اس مہینے کا پورا نام ہے سفر المظفر، جس کا معنی ہے کامیابی کا مہینہ. لیکن اس کے باوجود جس طرح زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہے، مصیبتیں تکلیفیں نازل ہوتی ہے، تو آج بھی وہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ کچھ لوگوں کے اندر موجود ہے. وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس مہینے میں بیاہ شادی کرنا، دکان یا مکان کا افتتاح کرنا، اس طرح کے بہت سے اچھے کام کرنا اس کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ یہ ہے کہ مہینہ سفر المظفر کامیابی کا مہینہ ہے. تو یہ اس طرح کے عقیدے، اس طرح کی سوچ، یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. خالق سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اسی طرح سے اگر کسی کو اللہ نفع پہنچانا چاہے، اچھا کرنا چاہے اس کے لیے، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی کہ تمام اچھائی برائی اللہ کے ہاتھ میں. ہم سب مدرسوں میں پڑھتے ہیں ایمان مفصل، تفصیل ایمان، تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے ایمان مفصل: آمنت باللہ، ایمان میں اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، والقدر خیرہ، تقدیر پر، وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر پر ایمان لاتا ہوں کہ اچھا یا برا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. من اللہ تعالی، جو کچھ عالی شان ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. تو اس میں آتا ہے والقدر خیرہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی مہینے کی طرف سے نہیں، کسی مکان کی طرف سے نہیں، کسی دن کی وجہ سے نہیں.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جب سے اس مکان میں آیا تو مجھے تکلیفیں آ رہی ہیں، مجھے سیٹ نہیں ہوا، آتی پریشانی، اس مکان میں آتی پریشانی شروع، اس چیز کو لینے سے پریشانی شروع. تو یہ تمام چیزیں شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا کرنا چاہے تو اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیجیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے مارے گا اور مارنے کے بعد وہی جلائے گا. تو یہ تمام عقائد کی باتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدے کے بارے میں کیا فرماتے تھے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھاتا ہے. اور والذی یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے مارے گا اور مجھے جلائے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اچھائی اور برائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کچھ بھی ہرگز نہیں پہنچے گا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، سوائے اس کی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہم کو اس کے سوا کچھ بھی نہیں پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا، کیونکہ وہی کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرے، غیر اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کرے. تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ ہر ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز پر اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر عقیدہ رکھے، غیر اللہ پر نہیں. کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی سفر کے مہینے سے یا بلی کے آڑے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے، نہ مصیبتیں اترتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر کہ اگر پوری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی. اور اگر پوری دنیا کا انسان مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو غرض محترم بزرگوں دوستو، سب جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون اور وہ لوگ جو ایمان لے کر نہیں آتے، اس کی قوم، جب ان لوگوں کو کچھ اچھا ہوتا تو وہ کہتے تھے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے. جب ان کو فائدہ ہوتا، کوئی خوشی ملتی تو کیا کہتے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جب ان کو تکلیف پہنچتے، نقصان ہوتا تو کہتے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے
کہ یہ سب آپ کی طرف سے ہوتا ہے، جو تکلیف جو برائی پہنچی ہے یہ سب آپ کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے جو بھی کچھ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو محترم بزرگو دوستو، ان آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ پر ہر ایک مومن کو توکل رکھنا چاہیے، جیسے میں نے ابھی آیت تلاوت کی قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے تم کو ہرگز بھی کچھ نہیں پہنچتا سوائے وہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا وہی کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے جلایا نہیں۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام جلانے کا ہے، آگ کا کام جلانے کا ہے۔ لیکن ایسی آگ جس کو کئی دنوں سے دہکایا جا رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا نمرود کے ذریعے سے، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا تو آگ میں نہیں جلا۔ اسی طرح سے چھری کا کام کاٹنے کا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کے طرف چھری چلائی گئی، اللہ کا حکم نہیں تھا تو چھری نے نہیں کاٹا، چھری کا کام کاٹنے کے باوجود چھری نہیں کاٹ سکی۔ اسی طرح سے پانی کا کام، دریا کا کام کیا ہے؟ ڈبونے کا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کو پار کر رہے تھے تو اللہ نے راستے بنا دیے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، پانی ڈبو نہیں سکا۔ لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر جب اسی پانی سے گزرے تو پانی نے ان کو ڈبو دیا، پانی کا کام ڈبونے کا تھا کیونکہ اللہ کا بھی وہ حکم تھا۔ تو آگ کا کام جلانے کا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو آگ جلا نہیں سکی۔ چھری کا کام کاٹنے کا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو چھری کاٹ نہیں سکی۔ پانی کا کام ڈبونے کا تھا، جب اللہ کا حکم ہوا تو پانی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو ڈبو نہیں سکی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی عقیدہ ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کو ایک مرتبہ داڑھ کا درد آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے دانت کا درد آ گیا، داڑھ کا درد آ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ آپ جائیے فلاں جڑی بوٹی اس کو لگائیے، میرا نام لیجیے اور اس کو لگائیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے، اس جڑی بوٹی کو توڑا اور وہاں سے اپنے داڑھ میں لگایا، اللہ کا نام لے کر لگایا تو شفا ہو گیا۔ دوبارہ جب آپ کو دانت کا درد آیا، آپ پھر وہیں گئے، اسی جڑی بوٹی کو اٹھایا اور لگایا تو شفا نہیں ہوئی۔ پھر اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں نے اسی جڑی بوٹی کو لگایا لیکن مجھے شفا نہیں ملی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ مجھ پر توکل رکھو، اس کے بعد جو ہے آپ اس جڑی بوٹی پر یقین رکھو۔ تو محترم بزرگو دوستو، یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں دنیا میں، ہمیں دکھتا ہے کہ ہمیں کھانا کسی کمپنی کے ذریعے سے ملتا، ہم کام کرتے ہیں وہاں سے ہم کو پیسہ ملتا ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھیت میں کام کرتے ہیں اناج پیدا ہوتا ہے تو ہم اس سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو یہ صرف اسباب ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، لیکن دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جو بھی کچھ ہمیں مل رہا ہے، نفع نقصان پہنچ رہا ہے، جو بھی فائدے ہم کو مل رہے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے، دیکھنے میں ظاہر طور پر دنیا نظر آتی ہے کہ دنیا سے مل رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آگ کا کام جلا نہیں سکی جب اللہ کا حکم نہیں ہو، تو اسی طرح سے اگر اللہ کا حکم ہو تو ہم کتنی بھی عقل لڑا لیں، کتنے بھی بڑا بزنس کر لے، ہم کما نہیں سکتے۔ تو غرض محترم بزرگو دوستو،
میں عرض کر رہا تھا کہ سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ تمام کیا ہے؟ یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات ہے۔ وہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، بیاہ شادی نہیں کرتے تھے، اور جیسے مہینہ آتا تو کہتے کہ آسمان سے بلائیں اتر رہی ہے، مصیبتیں نازل ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے عقیدے ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ ہمیں کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے، سب تو نہیں ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے رسومات سے، ایسے عقائد سے، ان تمام شرکوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ پر 100% توکل رکھنے والا بنائے، اللہ کی ذات سے ہونے والا یقین ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔